الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اسلامی سال کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے اور یہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں میں بعض مہینوں کی بڑی فضیلت رکھی ہے، بعض ایام کی بڑی فضیلت رکھی ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے تو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس میں پھر چند ایام، کبھی عشر ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ نے بڑی فضیلت رکھی، کبھی محرم کے مہینے میں اس کو اللہ پاک نے بڑی فضیلت رکھی، اور جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے محرم کی 10ویں محرم کا روزہ بڑا اہتمام سے رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا، بلکہ فرضیت کا درجہ تھا محرم کے اس روزے کو، اور جب وہ فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ساقط ہو گئی، پھر آپ نے اس کی اس طور پر ترغیب نہیں دی ہے۔ پھر محرم کا مہینہ یہ 4 مہینے اشہر حرم میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ، یہ اشہر حرم میں۔ تو اشہر حرم، اس کا تذکرہ قرآن کے اندر بھی آیا ہے کہ اشہر حرم میں یعنی حرمت والے مہینے، ان مہینوں میں
کافر لوگ بھی، اسلام سے پہلے کافر لوگ بھی آپس میں لڑائیاں نہیں کرتے تھے. جنگ وغیرہ کہیں ہوتی تھی نا، عام قبائل کی جنگ کرتی تھی، پھر بھی اس میں ختم، اس میں جنگ نہیں کرتے ان کی حرمت کی بنا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمت کا اسی طریقے سے بیان فرمایا، اور اللہ نے بھی ان کی حرمت کسی طریقے سے فرمایا. یہ حرمت والے مہینے، یعنی حرمت والے مہینے کے کا جو ہے تقاضا یہ ہے کہ ان میں انسان جتنی زیادہ عبادات کرتا ہے، جتنا زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا قریب ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے زیادہ جو ہے نا ثواب رکھا ہے اور زیادہ اس کے اندر عزت رکھی. تو یہ جو ہے یہ حرمت والا مہینہ، پہلا مہینہ محرم الحرام. محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں یہ جو 10ویں ذی الحجہ ہے، اپنا 10ویں محرم ہے، اس محرم کے اندر واقعات ہوئے ہیں. حضرت امام حسین کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہ کی. تو اب یہ جو شہادت ہے، تو یہ شہادت کی بنا پر اس مہینے کی کسی حرمت کا تعلق شہادت سے نہیں ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں ہے، بہت بعد میں ہے. تو یہ اس کی تعلق حرمت سے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ نا اس مہینے کی 10ویں کو، عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ نے پوچھا یہ جو روزہ رکھتے ہیں، آپ کو بتایا کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا اس عاشورہ کے 10ویں تاریخ کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَنَحْنُ أَحَقٌ بِهَا مِنْهَا، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے اور اس کی نجات کو پر شکر ادا کریں. ہم زیادہ حقدار اس لیے کہ وہ بھی ہم میں سے ہیں، پیغمبر ہیں، اور ہم تسلیم کرتے ہیں، تو اس کے شکرانے کے طور پر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ہم زیادہ حقدار ہیں. پھر آپ نے اسی وجہ سے ایک ترغیبی طور پر بھی فرمایا کہ اس میں جو ہے نا روزہ رکھنا چاہیے. تو اب حرمت کس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، یہود کیا کرتے تھے، آپ نے بھی کہا کہ اس طریقے سے کرو. تو حرمت کے تعلق یا اس کے روزے کے تعلق تو پہلے سے. اب اس کے بعد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ساتھ یہ فرمایا کہ جو لوگ اس دن میں اگر عاشورہ کے دن روزہ رکھیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دے اس کے دن کا روزہ رکھنے سے. دوسرا یہ کہ آپ نے ایک اور جملہ فرمایا، وہ فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ آپ نے یہ جملہ فرمایا اور آپ پھر زندہ نہیں رہ سکے. تو آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 1 دن آگے یا پہلے یا بعد کے ملا لوں گا. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہود کی مشابہت لازم نہ، یعنی وہ بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں، تو وہ خوش ہو جائے گا یار ہماری موافقت کے اندر وہ کر رہے ہیں. نہیں، ان کی مشابہت کو، ان کی تشبیہ کو آپ نے اتنا ناپسند فرمایا کہ یہود کی مشابہت لازم نہ آئے، کیونکہ غیر قوم کی مشابہت نا آپ کو بالکل پسند نہیں تھی. اور آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے نا وہ انہی میں سے، یعنی اس کا انجام ان کے ساتھ ہوگا جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے. تو آپ نے اس کو پسند فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں کنگھی کرنے، جوتا پہننے کے اعتبار سے بھی آپ نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى حتی التنعل والترجل،
کہ تم یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، یہاں تک کہ کنگھی کرنے اور جوتا پہننے کی حد تک بھی ان کی مخالفت کرو، اور وہ الٹی طرف سے کرتے تھے، تم اس طریقے سے نہ کرو۔ آپ نے بالوں کو رکھ کر بالوں کا مکمل طور پہ ایک نقطہ کے تو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ نے جب بال مبارک رکھے تو آپ نے بالوں کے اندر بھی قضا سے منع کیا۔ قضا کیا ہے کہ انسان اوپر بالوں کو زیادہ چھوڑ دے، سیٹوں سے چھوٹے کر لے، اور اس طریقے سے بات کاٹتے، بعض اس کو پتہ نہیں کیا کٹنگ کا نام دیتے ہیں، یہ جتنی کٹنگ ہے نا یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور اب اس کٹنگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بال رکھے اور بالوں کو پورا بتایا، اور ان کے نام بھی آتے ہیں، وفرا، لما، جمہ، یعنی آپ نے بال رکھے پورے، زلفیں رکھی تو کانوں کے درمیان تک وفرا، کانوں کے لو تک لما، اور نیچے کندھوں تک جمہ، آپ کے بالوں کے یہ ترتیب، یہ انداز۔ تو آپ نے یہاں تک فرمایا، آپ نے بالوں کی مانگ درمیان سے نکالی، بالوں کی مانگ ایک طرف سے نہیں نکالی، آپ نے سمجھا نا، آپ نے درمیان سے مانگ نکالی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ہم مسلمان تو ماشاءاللہ نا سارے سنتوں کی نام لیتے ہیں، صرف نام لیتے ہیں سنتوں کا کہ سنت سنت سنت، عمل کے وقت آیا نا تو اس وقت پھر جو ہے نا سب کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب سنت کس کے پہ چل رہے ہیں؟ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کنگھی کرنے اور جوتا پہننے کی حد تک یہود اور نصارہ کی مشابہت سے منع فرما رہے ہیں؟ آپ نے منع، وہ الٹا پہنا کرتے تھے، آپ نے کہا کہ جوتا اور آپ لوگ سیدھا پہنو، جب بھی جوتا ہے نا سیدھے پاؤں کے اندر پہلا پہنا۔ اب یہاں تک ہر چیز کے اندر مخالفت، یعنی ان کی مشابہت سے مخالفت کا حکم دیا۔ اب میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں اندازہ کریں، آج ہم اگر محرم کا یہ دن آتا ہے نا تو اس کے اندر بہت کچھ کرتے نظر آتے ہیں، پھر جملہ کیا ہوتا ہے؟ کیا حرج؟ جملہ کیا حرج؟ گناہ تو نہیں کر رہے۔ یاد رکھیں مثلا یہ جو عاشورہ کے دن ہے، ان دنوں کے اندر اگر کوئی خاص پکانا، کوئی خاص جو ہے نا چیزیں کھلانا، عاشورہ کے اوپر کوئی خاص چیز کو لازم کرنا، اور پھر دن خصوص یہ مشابہت سب کے سب شیعوں کے ساتھ ہے۔ شیعہ جو ہے یہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے کیا چیز بنائی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ہم اس کی شہادت منا رہے ہیں۔ کیا شہادت منا رہے ہیں؟ اب اس شہادت کے اندر اپنے آپ کو پیٹیں یا کچھ کریں یا جو کچھ بھی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ہم لوگ نا ہمدردی جتلاتے ہیں، ہم لوگ ہمدردی جتلاتے ہیں۔ اگر وہ کہیں جلوس نکال رہے تو ہم کھڑے ہو کر کہیں گے کہ یار ان کی شربت پلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ۔ یہ ہمدردی کون سے اسلامی طریقہ ہے؟ یہ کون سی عبادت کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ان کی ہمدردی کر رہے ہیں؟ من کسر سواد قوم فهو منهم۔ اگر تماشائی بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نا تو پھر بھی ان کی تکسیر تو کر رہے ہیں، جماعت کو تو بڑھا رہے ہیں نا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اسلام نا یہ کوئی ویسی فلسفہ نہیں ہے، فرسودہ خیالات نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اب ہم جو نا ایک طرف دعویٰ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اس وقت اگر ہم محبت ہے تو سیاہ لباس کا اس وقت محرم کے اندر پہننا بالخصوص ان کی مشابہت کی وجہ سے یہ بھی ممنوع ہے کہ ان کی مشابہت کی وجہ سے سیاہ لباس پہنے۔ اگر سیاہ پہنتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سفید کو پسند کرو، سفید پہنا کرو، اپنے مردوں کو سفید لباس کا کفن دو، اور فرمایا کہ میں سفید کو پسند کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کو پسند فرمایا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ سفید کیوں نہیں پہنتے؟ وہ کس سے محبت ہے جو کر رہے ہیں؟ دیکھا دیکھی لوگ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، نوجوان لے لیں، بڑے لے لیں، جس نے کیا کس نے کر رہے ہو کچھ پتہ نہیں، اب دین سے واقفیت نہیں کرنی، اب چل رہے۔ تو میرے پیاروں آنکھ بند ہو کر بعد میں تو فلسفہ سارا کچھ معاملہ کھولے گا، لیکن دنیا کے اندر کرنے کا کام ہے۔
इस दुनिया के अंदर करना काम। आज अंदाजा करें, मुझे ये बात बड़ी दुख से कहने पड़ती है और मैं बहुत परेशान होकर इस बात को कहता हूं कि अगर आज हम लोग ना इस दाढ़ी को मंडवाते हैं ना और इस पर हमारे दिल भी नहीं दुखता, और दिल भी नहीं दुखता। क्या हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने या हसन रजी अल्लाह तआला ने दाढ़ी मंडवाई थी? क्या उन्होंने नमाजों को छोड़ा था? क्या वो उनका तरीका ये था कि इसी तरीके से आप वो लोग नमाजें पढ़ते, ये था उनका कोई इबादत का ऐसा तरीका था कि जो उन लोगों ने किया, उन्हें कुर्बानी जिस चीज पर पेश की है, क्या कोई ऐसा तरीका जो उनका हमने अख्तियार किया हो? नहीं। क्या है, कौम चली आ रही है जो कुछ कह रही है और हम भी उसी तरीके से चले आ रहे हैं, और हम मुसलमान हैं और हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, और हमने अल्लाह की मदद भी लेनी है, बरकत भी लेनी है, रहमतें भी लेनी है, सब कुछ करना है। और ये बात है ना, इस वक्त में इंसान कहता है यार ये तो बड़ी जो है गलत बात। क्या गलत बात है? दीन की बात है इसलिए गलत है ना, अल्लाह रसूल की बात है तो गलत है, इसलिए कि हमारी पसंद नहीं है ना, हमारी पसंद कुछ और बन गई है। तो मेरे दोस्तों, हमारी पसंद ये होनी चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने पसंद की, और हमारी पसंद वो होनी चाहिए जो हजरत सहाबा कराम ने की। हमारी पसंद वो होनी चाहिए जो हजरत इमाम हसन और हुसैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने की। ये हजरत हसन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और जितने नाम वो लोग लेते हैं, जिनके इमाम जाफर के, इमाम बाकर के, मूसा काजिम के, अली रजा, तकी नकी, जितने भी हजरात थे, सब औलिया अल्लाह थे, सब औलिया अल्लाह थे, सब नेक लोग थे, बहुत बड़े अजीम लोग थे। कोई एक भी इनमें से शिया नहीं था, कोई एक भी शिया नहीं था, कोई एक का कलमा भी ये नहीं था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह खलीफतु बिला फसल, ये कलमा नहीं था। किसी की आजान भी ऐसे नहीं थी, किसी का भी इस तरीके से अमल नहीं था कि नमाज सिर्फ जो ना वो ज़ोहरैन और मगरिबैन हो, किसी का अमल भी ये नहीं था। अब मुझे बताओ किधर जा रहा है मुसलमानों? किसको खुश कर रहा? अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, हजरत हसनैन को। अगर हम जो है ना इनसे, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे फूल थे, फूल, ये सैयदा शबाब अहल जन्ना, जन्नत के जो नौजवानों के सरदार हैं, ये हमारे हैं, हमारे मेरे और आपके हैं, ये किसी और के नहीं है। हमारा गवाह हमारे हैं, हम इनके तरीके के ऊपर चल रहे हैं, इसलिए कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाने के दीन को, अपने नाने के दीन को लेके आगे चलने वाले लोग थे। इनके हजरात साहबा में कोई इख्तिलाफ नहीं था, मोहब्बतें थी, आपस में मोहब्बतें थी, चाहत थी, ताल्लुक था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हसनैन के, इनके बच्चों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान नाम थे। इनके आपस में रिश्ते थे सबके सबके।